اگر آپ یو کے میں اسٹڈی ویزا پہ ہیں تو یہ ویڈیو لازمی دیکھیں۔ برطانوی حکومت نے ان بین الاقوامی طلبہ پر سختی کرنے کے لیے ایک نئی مہم کا آغاز کیا ہے جو اپنا تعلیمی ویزا ختم ہونے کے بعد پناہ کی درخواست کرتے ہیں۔ برطانوی حکومت کی جانب سے ہزاروں غیر ملکی طلبہ سے ٹیکسٹ اور ای میل کے ذریعے رابطہ کیا جا رہا ہے اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ اپنے ویزا کی مدت پوری ہونے کے بعد بھی برطانیہ میں رہیں گے تو انہیں ملک بدر کر دیا جائے گا۔ اگر اسٹوڈنٹس کے ملک میں کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا ہے تو انہیں کورس ختم ہونے پر پناہ کی درخواست نہیں کرنی چاہیے۔ ہم قوانین میں سختی کر یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اسائلم کا نظام ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو صرف اپنے ویزا کی مدت بڑھانا چاہتے ہیں۔ دریں اثنا برطانوی حکومت عارضی طور پر ایک ایسی اسکیم کے تحت نئی درخواستیں معطل کر رہی ہے جو پناہ گزینوں کو اپنے خاندان کے افراد کو ملک میں لانے کی اجازت دیتی ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ جون 2025 کو ختم ہونے والے سال میں پناہ کی درخواست دینے والے 1 لاکھ سے زیادہ افراد میں سے تقریباً 41,100 لوگ ویزا یا کسی دوسری قسم کی اجازت کے ذریعے برطانیہ پہنچے تھے اور ان میں سے 14,800 تعلیمی ویزا پر تھے۔ اس مدت میں پناہ کی درخواست دینے والا یہ سب سے عام ویزا گروپ تھا۔ ہوم آفس کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ اس مدت میں پناہ کی درخواست کرنے والی 5 قومیتوں میں پاکستان اور افغانستان شامل ہیں۔ جہاں افغان شہریوں کی درخواستوں میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد اضافہ ہوا، وہیں پاکستانیوں کے معاملے میں حالیہ برسوں میں یہ اضافہ زیادہ مستقل ہے۔ جن پاکستانی شہریوں نے پناہ کی درخواست دی تھی ان میں زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو کسی اور ویزا پر برطانیہ آئے تھے۔ مئی میں ہوم آفس نے اعلان کیا تھا کہ وہ ایسے قوانین کو سخت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جن کا مقصد تارکین وطن کو یونیورسٹی میں تعلیم کے بہانے برطانیہ میں داخل ہونے سے روکنا ہے۔ یہ اسائلمز نے ہی پہلے بھی بیڑا غرق کیا ہے۔ پہلے بھی یہ جو جتنے انٹرویوز یہ جولائی سے آنورڈ آ رہے ہیں، جتنی سختی ہو رہی ہے، جتنے ریفیوزلز ہو رہے ہیں اسٹڈی ویزا پہ، لاسٹ 3 to 4 ایئرز میں کبھی اتنے ریفیوزلز نہیں ہوئے، اور اس کی ریزن ہی یہ تھی کہ جو اسٹوڈنٹس جا رہے تھے وہ یہاں سے ان کو پتہ نہیں کون گائیڈ کرتا ہے اس طرح سے کہ آپ جائیں وہاں پہ جا کے انٹری لیں اور جا کے اسائلم کلیم کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسٹڈی کمپلیٹ نہیں کی، وہاں سے آگے چلے گئے، وہیں رہ گئے، اللیگل ہو گئے، واٹس ایور پھر کیا ان کا فیٹ ہوا، بٹ یونیورسٹی کالج کو انہوں نے ڈسیو کیا، اس کو یو کے بی آئی پہ رپورٹنگ ہوئی، وہاں سے پتہ چل جاتا ہے کتنے اسٹوڈنٹ کس ویزا پہ آئے، پھر انہوں نے اسٹڈی کمپلیٹ کی ہے یا نہیں کی، جنہوں نے اسائلمز ڈالے ان کا ریکارڈ سارا آ جاتا ہے۔ تو اب یہ گریجویٹ سٹریم پہ بھی وہ یہی کر رہے ہیں کہ یار جو سٹوڈنٹس اس پہ آگے اپنا کسی ویزا میں کنورژن کر رہے ہیں، یعنی کوئی ایک سٹوڈنٹ ہے وہ آگے اسکلڈ ورک ویزا پہ کنورٹ ہو رہا ہے، وہ وہاں پہ کوئی سیٹلمنٹ روٹ کی طرف جا رہا ہے تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر آپ صرف جو ہے وہ کوئی اور کام کر ہی نہیں رہے، جیسے ہی آپ کا ویزا اینڈ ہو رہا ہے یا پی ایس ڈبلیو لیتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ اینڈ ہوتا ہے تو آپ اسائلم کی اپلیکیشن ڈال دیتے ہیں، یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، باقی سارے کنٹریز کے لیے بھی ہے، جتنے بھی انٹرنیشنل کنٹریز آ رہے ہیں اس میں پاکستان ہے، سری لنکا ہے، نائجیریا ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، ہر کنٹریز کا ہوگا اس میں کنٹریبیوشن، بٹ زیادہ سختی انہی کنٹریز کی آتی ہے جن کا نمبر آف جو ہے وہ اسائلم سیکر زیادہ ہوتا ہے، تو اس میں پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ پاکستان سری لنکا ٹاپ پہ تھے، تو ابھی بھی جو ہے وہ الحمدللہ ہم ٹاپ پہ ہی ہوں گے، تو سختی بھی سب سے زیادہ ہماری آئے گی۔ تو اس کا نقصان کیا ہے جینون اپلیکینٹس کو، وہ بھی مشکلات میں آ جاتے ہیں، ان کو جو ہے ان پہ بھی جو ہے وہ ان ساری لائبلٹیز کا بوجھ آ جاتا ہے، تو آپ اگر وہاں پہ موجود ہیں، اسٹڈی ویزا پہ ہیں، پی ایس ڈبلیو پہ ہیں، تو اپنی اگلی جو رستہ ہے سیٹلمنٹ والا اس کی طرف جائیں، نہ کہ یہ شارٹ کٹ کی طرف آ کے اسائلمز کر کے، اور اس کے بعد اسائلم بھی اب بہت سارے جو ہیں وہ وہاں پہ ریفیوز ہو رہے ہیں، تو ان چکروں میں نہ پڑیں جس سے آپ کا، آپ کے وطن کا اور آنے والے لوگوں کا جو ہے وہ نام بھی خراب ہو اور ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو۔ تھینک یو سو مچ۔